مجھے ایک ایسی جگہ کا پتہ ہے جہاں شہر کی سب سے اچھی چاکلیٹ پوڈنگ ملتی ہے. آج رات تیار رہنا، میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا. سارا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے پوچھا، مسٹر ڈین؟ یس. از اٹ اے ڈیٹ؟ ویل یو ول سی. اوکے. مسکراتے ہوئے بولی، ابھی کے لیے ایک مسئلہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں نے ڈنر نہیں کیا تھا اور اب بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اس لیے آپ بندی پر احسان کرتے ہوئے میرے ساتھ کچن میں چلیں. تم اپنے کھانے کی روٹین کب بدلو گی؟ جب آپ ڈنر گھر پر کرنا شروع کر دیں گے. اتنا کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی اور ڈین کا انتظار کیے بغیر کمرے میں سے چلی گئی. ڈین نے فوراً جوتے اتارے، اپنا ٹراؤزر بدلا اور پیروں میں سلیپر اڑساتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا. ڈین کو دیکھتے ہی سارا نے پوچھا، کیا کھانا پسند کریں گے؟ کچھ ہلکا پھلکا دے دو. آملیٹ بنا دوں یا کوفتوں کے ساتھ پراٹھا لیں گے؟ میں اتنا بھاری کھانا کھا کر نہیں سو سکتا، اس لیے آملیٹ ہی بنا دو. سارا کو بہت کم موقع ملتا تھا ڈین کے لیے ناشتے میں اہتمام کرنے کا، کیونکہ وہ ناشتہ ہلکا پھلکا کرتا تھا. اس لیے آج شوق سے اس کے لیے مشرومز، پالک، سن ڈرائیڈ ٹماٹر وغیرہ ڈال کر آملیٹ بنایا، ساتھ اس کو چائے کا کپ دیا. اپنے لیے البتہ اس نے کوفتوں سے پراٹھا اور اچار ہی لیا. کھانے کے بعد وہ برتن اٹھا رہی تھی جب گیٹ پر بیل ہوئی. ڈینیئل باہر چلا گیا تھا. اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے سارا نے سوچا، یہ بالکل بھی خیال نہیں کرتا ہے کہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے خود سے یوں جا کر دروازہ کھولنے کی؟ دوسری طرف کوئی چور ڈاکو بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچا دے تو پھر اللہ پاک سدا اس کی حفاظت کرے، اس کا بال بھی بیکا نہ ہو. اس نے آیت الکرسی پڑھی اور تصور میں ڈین کو لے کر اس پر پھونک دی. ابھی صبح کے 4:45 ہوئے تھے، مگر آج خلاف معمول ناتیہ بیگم بھی جلدی اٹھ گئی تھی. سارا کو کچن میں کھڑے دیکھ کر پہلا طنز کا تیر پھینکا. میرے بیٹے کی حالت بگاڑنے کے بعد یہاں شوہر کے ساتھ چونچلے ہو رہے ہیں. لوگوں میں انسانیت ہی مر گئی ہے. یاد رکھنا، اگر میرا بیٹا اس گھر سے گیا تو میں تمہارا بھی جینا حرام کر دوں گی. ممی، میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہاری وجہ سے اس نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا ہے. میں ڈین سے کہوں گی وہ ایوب کو معاف کر دیں. تم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے مت آنا. سارا نے دکھی دل کے ساتھ نادیہ بیگم کی نفرت لٹاتی نظروں میں دیکھا. وہ کمرے میں آ گئی. وضو کر کے نکلی تھی جب ڈین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا، ایوب چلا گیا ہے اور باہر گارڈ آ گیا ہے. ڈین ایوب کو معاف کر دیں؟ ممی بہت ناراض ہیں. ڈین نے ہاتھ اٹھا کر اس کو وہیں چپ کروا دیا. اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، تم نماز پڑھو، ممی کو منانا میرا مسئلہ ہے. اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا. میرا بیٹا گھر سے نکالا گیا ہے اور یہ عورت شوہر کے ساتھ مل کر صبح کے 5 بجے باورچی خانے میں ٹھٹھے لگا رہی تھی. اس کو اتنی اہمیت دینے والا اور کوئی نہیں، تم ہو. وہ کسی مجرم کی طرح ماں کے پیر پکڑے بیٹھا ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ایک دفعہ اپنا غصہ جانے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے. جاؤ، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ جشن مناؤ. پہلے بہن کو ناراض کیا، اب چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا ہے، کل کو میری چارپائی اٹھا کر گلی میں. اس نے ماں کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو بات مکمل کرنے سے روک دیا. میری زندگی میں ایسا دن آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے. ممی خدا را ایسا نہ کہیں، آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دیتے ہیں. تمہیں تکلیف کا کیا پتہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا 3 دن ہو گئے ہیں گھر سے نکلا ہوا ہے. نہ جانے کہاں ہے، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، نہ جانے کتنا دکھی ہوگا. ممی، میں نے اس کو عقل سکھانے کے لیے یہ سزا دی ہے. میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں، وہ اپنے دوست کی طرف ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. صرف کچھ دن، گنتی کے چند دن، اور ایک دفعہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، میں خود جا کر اس کو گھر لے آؤں گا. تم نے تو قسم کھائی تھی، یا اس گھر میں وہ رہے گا یا تمہاری اداؤں پر ہی رہے گی. تمہاری عقل ماری گئی ہے دانیال، اس کے حسن نے تمہاری عقل مار دی ہے. بیٹے، تم نے عورت کے فساد میں آ کر اپنے بھائی کو بے گھر کر دیا. یہ نہیں سوچا یہ ادائیں نہ دکھاتی تو وہ کیوں ایسا بولتا. لوگوں کے سامنے خاموش بن کر ان کی ہمدردیاں لینے کو مظلوم نظر آتی ہے، جیسے تمہارے ساتھ شادی ہونا اس پر بڑا ظلم ہوا ہو. کیا ہوا جو تمہارا رنگ کالا ہے؟ اس نے اپنے کالے بالوں والا سر ماں کی گود میں رکھا. ایک دفعہ کھانا کھا لیں پلیز، جو کہیں گی میں وہی کروں گا. ماریا اور غالب کو فون کرو، ان کو بولو گھر آئیں. ان کی ماں کو ان کی ضرورت ہے، اور اس لڑکی کو کہہ دو
کھانا دینے کے لیے بھی میرے سامنے نہ آئے۔ میں کہہ دیتا ہوں مگر پلیز آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جانی ہے، کھانا کھا لیں، دوا لینی ہے۔ ماں پلیز، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ آئمہ کالج گئی ہوئی تھی، نوکرانی کام ختم کر کے کب کی جا چکی تھی۔ نادیہ بیگم کے کمرے کے باہر کھڑی سارا پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑی اندر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی۔ اس کو کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر 3 وقت تازہ لذیذ کھانا بنا کر وہی اندر بھیج رہی تھی۔ ڈین کی حالت دیکھ کر دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ وہ مسلسل گھر پر تھا، اپنے سارے اہم کام، میٹنگز وغیرہ سب کو چھوڑ کر ماں کی تیمارداری میں مگن تھا۔ ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ماں کے کمرے میں ہی سو رہا تھا۔ اس کو دنیا بھول گئی تھی۔ نادیہ کی ڈینیل کے لیے اہمیت کیا ہے ان چند دنوں میں کھل کر سامنے آئی تھی۔ پہلے بھی ماں کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کرنے والا اب ہر حد پار کر رہا تھا، اور اس دوران بیوی کہاں تھی؟ سارا کو جیسے خاموشی لگ گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے رہی تھی۔ آئمہ بھی جب گھر ہوتی مسلسل ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہاں کسی کے الفاظ اثر نہیں کر رہے تھے۔ اس رات ممی کو کھانا اور دوا وغیرہ دینے کے بعد تب تک ان کے پاس بیٹھا رہا جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اس کے بعد اپنا آفس کا بیگ اور پچھلے 3 دنوں میں آفس سے آنے والی فائلز وغیرہ لے کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ آئمہ اپنے کمرے میں نیٹ فلکس دیکھ رہی تھی۔ سارا کا کہیں کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کچن میں جا کر کافی کے 2 کپ بنائے۔ ڈرائنگ روم کے میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور وہ آفس کے سٹاف کے ساتھ فون پر مخاطب تھا۔ سارا کافی لے کر کمرے میں آئی۔ ڈین نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے سائن کر دیے ہیں، صبح ڈرائیور کے ہاتھ فائل بھیج دوں گا، اس پر جلد از جلد کام شروع کر دیں۔ اس نے چھوٹی سٹول پر ٹرے رکھا اور سٹول کو میز کے پاس کر دیا۔ صوفے سے ایک کشن اٹھا کر فرش پر ایسی جگہ رکھا جہاں میز کی دوسری جانب سے ڈین بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ خاموشی سے بیٹھی اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے گرے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، حسب عادت کف فولڈ کیے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں نیند نہ پوری ہونے کی لالی تھی، ماتھے پر فکر کی ایک لکیر تھی۔ ذہین آنکھیں سامنے کھلی فائل پر دوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی کال بند ہوئی، سارا نے گلا کھنکار کر توجہ حاصل کرتے ہوئے کہا، میں 3 دن سے اپنے شوہر سے ملی نہیں ہوں، نہ بات ہوئی ہے، میرے کسی ٹیکسٹ یا واٹس ایپ کا جواب تک نہیں مل رہا ہے۔ کیا ابھی بات ہو سکتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ 3 دن پہلے انہوں نے مجھے ڈیٹ پر لے جانا تھا، اب ڈیٹ تو دور کی بات، 2 فکرے تک میسر نہیں ہے۔ ڈین نے نظر اٹھا کر سارا کو تعجب سے دیکھا۔ اگلے پل اس کے الفاظ ثابت کر گئے کہ وہ سارا سے کس قدر دور کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس قدر خود غرض ہو سکتی ہو، سارا نے حیرانی سے پوچھا۔ خود غرض؟ میں؟ کیسے؟ کیا تم اتنی معصوم ہو؟ میری ماں کی حالت دیکھ رہی ہو نا، میں آفس نہیں جا پا رہا ہوں اور تمہیں ڈیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے تاثرات نے سارا کو تکلیف دی تھی، مگر بہادر بنی بیٹھی رہی کہ چلو اس کے پاس بیٹھ کر بات تو کر پا رہی ہے نا، ورنہ تو وہ ماں کے کمرے میں بند تھا جہاں جانے کی سارا کو اجازت تک نہ تھی۔ جین، میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے ڈیٹ پر جانا ہے؟ میں تو بس یہ جتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے ہیں۔ بات نہیں ہو رہی تو کیا ہوا؟ ہوں تو یہی نا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ سارا، میرا بہت زیادہ کام جمع ہو چکا ہے، میں یہاں اس نیت سے بیٹھا ہوں کہ تھوڑا بہت چیزوں کو انڈر کنٹرول کر لوں۔ تم جا کر سو جاؤ، پھر بات کریں گے۔ میرے ساتھ 1 کپ کافی پی لیں، پھر میں آپ کو کام کرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گی۔ تم جانتی ہو میں رات کے وقت کافی نہیں پیتا ہوں، دودھ لے آتی ہوں۔ سارا، ممی پہلے ہی میرے ساتھ صحیح سے بات نہیں کر رہی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بات کرنا بالکل بند کر دیں گی، اس لیے یہاں سے جاؤ۔ سارا بے یقینی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ ممی کے ڈر سے مجھ سے بولنا چھوڑ دیں گے؟ تم اتنی ڈرامیٹک کیوں ہو رہی ہو؟ تم میری ماں کے ساتھ مقابلہ بازی کیوں کرتی ہو؟ وہ تو بوڑھی ہو گئی ہیں اور بوڑھے لوگوں کو بچوں کی طرح بہلانا پڑتا ہے، مگر تم تو بچی نہیں ہو۔ 2 دن ہماری بات نہیں ہوگی تو کون سی قیامت آ جانی ہے؟ سارا غصے سے بولی۔ مجھے یہاں سے اٹھ کر ہی جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ واقعی نادیہ بیگم کے بیٹے لگ رہی ہیں، 1 نمبر کے مطلبی اور خود غرض۔ 1 منٹ، میں مطلبی اور خود غرض ہوں؟ کیا کوئی شک ہے؟ میں مطلبی ہوں جو تمہیں ہر چیز مہیا کرتا ہوں۔ تم اس عالیشان گھر میں رہتی ہو، اچھا کھاتی ہو، اچھا اوڑھتی ہو، اس کے بدلے اگر چند دن میں تمہارے کمرے میں نہیں گیا
تم سے بات نہیں کی تو میں خود غرض ہو گیا ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی باقاعدہ اس کو گھور رہی تھی۔ میرے کمرے میں نہیں آئے تو اور کیا، بجائے اس کے کہ تم مشکل وقت میں میرا ساتھ دو تم ایک دم بچکانہ سا رویہ دکھا رہی ہو۔ سارا اس کو خود غرضی بولتے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات میں اتنے مگن ہیں، ارد گرد کیا ہو رہا ہے تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تم نے ایک دفعہ بھی ممی سے معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میں معافی مانگوں؟ مگر کیوں؟ کس بات کی؟ کیا ہی کیا ہے؟ اور اگر آپ نے غور نہ کیا ہو تو وہ میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ مجھے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھ سے بھی تو ناراض تھیں، مجھے بھی کمرے سے جانے کا بولتی رہی تھی، میں تو چھوڑ کر نہیں گیا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس بات کو لے کر بحث کر رہے ہیں جب آپ خود ہی کمرے کے دروازے سے ہی کھانا پکڑ کر مجھے واپس بھیج دیتے ہیں۔ آپ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ تم اپنی آواز دھیمی رکھ کر بات کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری لا حاصل بحث سے ممی کی نیند ٹوٹ جائے۔ مجھے مزید کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں کو خوش کریں اور اپنا کاروبار دیکھیں، کیونکہ صرف یہی دو کام کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ سارا کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے لمبی سانس اندر کھینچی، گردن جھکا کر دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے۔ چند پل اسی حالت میں رہنے کے بعد سیدھا ہوا، نظر کافی کی ٹرے پر پڑی، اٹھ کر ٹرے کو پکڑ کر دور کونے میں رکھ آیا اور کام میں مگن ہو گیا۔ وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم یقین کر سکتے ہو یہ شخص کس قدر بے حس ہے؟ اس کا کاروبار، اس کی ماں، اس کا یہ، اس کا وہ، ہاں تو میں کیا ہوں؟ کیا یہ اندھا ہے؟ کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ میں یہاں صرف اور صرف اس کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں؟ مارکو سر کو اوپر نیچے کر کے اس کو تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں کے درمیان چھپاتے ہوئے مارکو کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میرا دل کر رہا ہے کہ واپس جاؤں اور دونوں کافی کے کپ اس کی فائلز اور لیپ ٹاپ پر گراؤں۔ مارکو نے ہوں کی آواز نکالی۔ جانتی ہوں غصہ کرے گا، تو اچھا ہے نا، جیسے میں جل رہی ہوں یہ بھی جلے۔ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اس کو میری ناراضگی کی رتی بھر پرواہ نہیں ہے۔ چاہو تو جا کر تصدیق کر لو، فائل میں سر دیے بیٹھا ہوگا۔ یا اللہ، مجھے اتنا بزدل آدمی کیوں ملا ہے؟ بہن کے ساتھ منہ مارلی کر لی، بھائی کو مار پٹا لی، اور ماں کی بات آتی ہے تو اس کے منہ میں زبان ہی نہیں رہتی۔ اور ماں بھی دنیا کی تیز ترین عورت ہے، جانتی ہے کہ اس کا بیٹا قصوروار ہے، پھر بھی ٹسوے بہا بہا کر بڑے بیٹے کا دل نرم کیے جا رہی ہے۔ ماریا اور ایوب کی بدتمیزی کے پیچھے سارا زہر اس عورت کا ہے، مگر یہ آدمی نہیں سمجھے گا۔ مارکو نے سر کمبل کی نرماہٹ پر رکھا۔ اچھا، اب تم بھی میری بکواس سن کر تھک گئی ہو؟ اگر تمہارے پاس بھی میری بات سننے کا وقت نہیں ہے نا، تو میں اپنا غصہ اسی پر نکال کر آتی ہوں جس پر ہے۔ اگلے پل لمبے لمبے ڈگ بھرتی اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی جانب آئی، دروازے میں رک کر اندر جھانکا۔ ڈینیل کی دروازے کی جانب سائڈ تھی، وہ ہاتھ میں ایک شیٹ لیے کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ سارا نے میز پر کافی کے کپ نہ پا کر کمرے میں نظر دوڑائی، دروازے کے پاس فرش پر ٹرے رکھی نظر آئی۔ اس نے آواز پیدا کیے بغیر ایک کپ اٹھایا اور کارپٹ پر دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ صوفے پر چڑھ کر ڈینیل کے مقابلے میں اونچائی حاصل کرنے کے بعد بڑے آرام اور تحمل سے کپ کو ڈینیل کے سر پر انڈیل دیا۔ وہ اس کو کمرے میں محسوس کر چکا تھا، مگر جو حرکت اس نے کی تھی ڈین کو اس کی 100 سال میں بھی امید نہیں تھی۔ ٹھنڈی کافی اس کے سر سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے اور شرٹ کو بھگونے کے بعد کارپٹ پر گری۔ اس نے جیسے سر پیٹ لیا، منہ سے گالی نکلی، جس پر کال کی دوسری جانب موجود آدمی نے چونک کر پوچھا، جی سر؟ تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، رکو میں واپس فون کرتا ہوں۔ کال کاٹنے کے بعد اپنے حلیے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سارا سے بولا، وٹ دا ہیل یو کریزی وومن، ہیو یو لوسٹ یور مائنڈ اور سم تھنگ؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سمیت اس کے کندھے پر تسلی کا ہاتھ مارتے ہوئے بولی، I did lose my mind after speaking to you earlier, but now we are good. Now I can sleep in peace. ڈینیل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، تصدیق کرتے ہوئے پوچھا، سیریسلی؟ آر یو فار ریئل؟ وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے صوفے سے نیچے اتری۔ ایز ریئل ایز یو آر مائی لو۔ پنجوں پہ وزن ڈال کر ڈینیل کے گال پر پیار کیا اور دروازے کی جانب جاتے ہوئے بولی، گڈ نائٹ۔ ڈینیل نے پیپرز میز پر رکھا اور اس کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، ڈینی نے دروازے کے پاس رکھا کپ اٹھا کر اس کے سر پر اوندا کر دیا اور نرمی سی مسکراہٹ سمیت مدھم بھاری آواز کے ساتھ اس کے کان کے قریب جھکا، لو یو مور سویٹ ہارٹ، سویٹ ڈریمز۔
डैनियल ने कमरे में जाते ही अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सारा ने खा जाने वाली नज़रों से बंद दरवाजे को घूरा और पैर पटकती अपने कमरे की जानिब आ गई। शॉवर के बगैर कोई चारा नहीं था। मार्को की नज़रों में देखते हुए सारा ने तंबीह की, खबरदार जो तुम हंसे, कमरे से निकालकर बिल्कुल वैसे ही दरवाज़ा बंद कर दूंगी जैसे मेरे ऊपर किया गया है। अलमारी से सोने का लिबास पकड़कर वॉशरूम का रुख किया। 15 मिनट बाद शॉवर लेकर बाहर आई तो मार्को को जागते पाया। तुम्हारी रातों की नींद क्यों हराम हुई है? क्या तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई है? क्या तुम भी किसी के बाजू पर सर रख कर सोने के आदी हो? चलो मैं हूं ना, तुम मेरे बाजू पर सर रख कर सो जाना। मेरी तो लगता है आज की रात भी नेटफ्लिक्स के सहारे ही कटनी है। मैंने कल एक फिल्म का ट्रेलर देखा है, +1, आज वही देख लें। कास्ट कोई इतनी ख़ास नहीं है, मगर चांस लेने में क्या हर्ज है, हो सकता है सरप्राइज़ निकल आए। रुको मैं पाल ट्राई कर लूँ, फिर देखते हैं। मुझे भूख भी लग रही है। मार्को ने आवाज़ निकाली, जिस पर वह एहतजाज करते हुए बोली, अच्छा मैं जानती हूँ मेरी आदतें बहुत ख़राब हैं, जताने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँ? पहले जब तक वो घर नहीं आ जाता था हलक से नवाला नहीं उतरता था। अब वो सारा दिन सारी रात माँ के कमरे में होता है, न जाने खुद भी कुछ खाता है कि नहीं। हर दफ़ा जो खाना अंदर भेजती हूँ उसमें से बचकर ही आता है। उसने ड्रायर से बाल सुखाए, चेहरे पर नाइट क्रीम लगाई, हाथ पैरों पर भी ख़ास किस्म की क्रीम लगाने के बाद लैंप जलाया। कमरे की दूसरी बत्तियाँ गुल करके बेड पर सरहानों के दरमियान लेट गई। मार्को भी उसके ऊपर लेट गया। सारा की नज़रें टीवी पर थीं और एक हाथ मार्को की फर में गुम था, जिससे गाहे बगाहे वो उसके बाल सहला रही थी। कोई आधा घंटा गुजरा होगा जब वो मार्को को मुखातिब करते हुए बोली, वो जानता है कि मैंने खाना नहीं खाया होगा, मगर फिर भी उसको परवाह नहीं है। मार्को का जवाब खराटे में आया। मज़ीद आधा घंटा गुजर गया तो बोली, अगर मेरी नींद ख़राब हुई है तो सोता वो खुद भी नहीं होगा। देख लेना, कुर्सी या सोफे पर ऊँघ कर रातें गुजार रहा है। मूवी ख़त्म हो गई, मगर नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बहुत देर तक यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही, मगर उकताकर साइड पर रखा हुआ अपना फ़ोन पकड़ा। डैन का मैसेज बॉक्स खोला। उसकी डीपी पर लगी नादिया बेगम और मुराद अंकल की तस्वीर को देखती रही। तस्वीर उनकी जवानी की थी। जब रहा न गया तो लिख भेजा, मेरे पसंदीदा सूट को ख़राब करने वाले के फ़ोन का सारा डेटा उड़ जाए। 5 मिनट बाद जवाब आया, कभी बैकअप के बारे में सुना है? यहीं से अंदाज़ा लगा लो, तुम जवाब भी देर से देते हो और मैं 2 सेकंड भी नहीं रुकती। अल्लाह करे सारी की सारी बैकअप फाइल क्रैश कर जाएं। वक्त देखा है? हाँ, 2:45 हुए हैं। तो जा क्यों रही हो? सो जाओ। अच्छा डैन? मुझे नींद नहीं आती है। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर फ़ोन बेड पर फेंक दिया। 5 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। बत्ती जली और कमीज़ के बगैर कंधों पर तौलिया डाले, हाथ में खाने की ट्रे लिए वो बेड की जानिब आते हुए बोला, अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो मैं तब तक कमरा छोड़ दूंगा जब तक तुम लाइन पर ना आई। उठकर खाना खाओ। वो मुस्कुराहट लिए कुछ कहने जा रही थी जब डैन ने हाथ उठाकर सख्ती से रोक दिया। एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। सारा ने ललचाती नज़रों से ट्रे में रखी बिरयानी की प्लेट और रायते को देखा। साथ में एक जग में दूध था। हस्बे मामूल गिलास एक ही था। बिरयानी की मिकदार देखकर हैरत हुई, ये सारी मैं खाऊंगी। मगर अगले पल प्लेट की दूसरी जानिब रखा दूसरा चम्मच नज़र आया। सारा से पहले वो अपना चम्मच उठाकर बिरयानी खाने लगा। नज़रें स्क्रीन पर लगी हुई थी। सारा ने अपना चम्मच उठाया। डैनियल ने गिलास में दूध निकालकर टीवी स्क्रीन को स्क्रॉलिंग करते हुए गिलास खाली किया। सारा ने उसका गिलास दोबारा भर दिया, जिसमें से फ़कत एक घूंट लेने के बाद उसने गिलास वापस रख दिया और बिरयानी का आखिरी नवाला लेकर बेड से उठ गया। जब तक वो दांत ब्रश करने के बाद कमरे में 40 कदम चलकर फारिग हुआ, वो ट्रे को बेड से हटा चुकी थी। सोने से ऐन पहले खाना सेहत के लिए इंतहाई नामुनासिब है। अपना तो तुम्हें ख्याल नहीं है, मगर किस दिन मुझे भी हार्ट अटैक करवाओगी। अस्तगफिरुल्लाह। सारा जाकर दांत ब्रश कर आई। वो बत्तियां गुल करके बिस्तर पर लेट चुका था। वो भी आकर अपनी जगह पर लेट गई। डैन के पैरों से उसका पैर मस हुआ। डैन के पैर ठंडे या हो रहे थे। उसने अपने पैर कंबल के दूसरे कोने में छुपा लिए। अगले पल मुंह से हल्की सी चीख निकली जब डैन ने अपने दोनों पैर उसके पैरों के ऊपर उसी तरह रखे कि सारा अपने पैर वहां से ना हटा सके। दोपहर के खाने का वक्त था। वो किचन में खड़ी एक वक्त में 3-3 चीज़ें बनाने में मसरूफ़ थी। चावलों को दम देने के बाद तेज़ी से चॉपिंग बोर्ड पर धनिया काटने लगी। ताज़ा धनिया एक मुट्ठी भरकर कोफ्तों पर डाला।
साथ ही लंबी कटी हरी मिर्च और अदरक छिड़की। उसी तरह कौरमे पर मसाला डाला और बारी बारी दोनों बर्तन बाहर डाइनिंग पर रखवाए। एक ट्रे में बिरयानी निकाली। वो खाने निकालती जा रही थी और नौकरानी ले जाकर बाहर मेज़ पर लगाती जा रही थी। बर्तन वो पहले ही भेज चुकी थी। खाला और चची लोग मम्मी की इयादत के लिए आई हुई थी, जिसकी वजह से आज खाने में 2 आइटम ज़्यादा थे। गुड़ वाले चावल अभी दम पर थे। उसने फ्रिज में से फ्रूट ट्राइफल निकाली। नौकरानी ने शेल्फ पर रखी हुई शामी कबाब की ट्रे पकड़ी और सारा के पीछे पीछे बाहर आ गई। सारा ने बाहर मेज़ पर तनकीदी नज़र डाली और नौकरानी से मुखातिब हुई, सलाद और टिक्के भी लाकर यहाँ रख दो। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल लाओ, मैं अंदर खाने का बोल कर आती हूँ। मुसलसल 3 घंटे से खड़े रह रहकर कमर अकड़ गई थी। पहले सब मेहमानों को लवाजमात से भरी चाय दी थी, उसके बाद खाने की तैयारी शुरू कर दी। बड़े कमरे में सारी फैमिली जमा थी। मारिया, आयमा, गालिब, उसकी बीवी और सारा का शौहर। सिवाय आयमा के किसी ने एक दफ़ा भी आकर ये पूछने की जहमत नहीं की थी कि सारा अकेले लगी हुई है, तुम्हें मदद चाहिए, सलाद ही बना दें या किचन में तुम्हें कंपनी ही दे देते हैं। अंदर से आती शोख आवाज़ों और कहकहों पर सारा ने गहरी सांस खींची। अब तो उसको इस सब की आदत हो चुकी थी, मगर फिर इंसान आखिर इंसान ही है ना, पत्थर तो नहीं। खुले दरवाजे पर दस्तक दी। खाना लग गया है, सब आ जाएं। मारिया छूटते ही बोली, शुक्र है खाना लगा, वरना भूख से जान निकल रही थी। नादिया बेगम लाल गाल लिए बोली, सारा बड़ी सुस्ती से काम करती है, जो काम 1 घंटे का हो ये कम से कम 3 घंटे लगाएगी। गालिब की बीवी बोली, मम्मी मैं तो यूँ चुटकियों में काम ख़त्म कर लेती हूँ। सारा ने दिल में सोचा, बेटा तुम्हारे नाखूनों की लंबाई देखकर पता चल रहा है कि तुम्हारा बेड भी नौकर ही बनाते रहे हैं। जैसे ही वो अपनी कुर्सी खींचकर बैठने लगी, नादिया को याद आया, सारा बेगम अगर बुरा ना मनाएं तो अंदर वाले बाथरूम में मेरा सूट सरफ में भीगा पड़ा है, उसका रंग ना ख़राब हो जाए, ज़रा घंगाल कर ड्राई कर दो। देखो ज़्यादा ज़ोर से मत रगड़ना, तुम तो हाथ से धुलने वाले कपड़ों को भी यूँ सख्त हाथों से मसलती हो, बड़ा नरम और नाजुक सा कपड़ा है, नरम हाथ रखना। उसने सुबह नाश्ते में बस 1 कप चाय का लिया हुआ था। चंद पल तो हैरत से नादिया का चेहरा ही देखती रही, जो आंखों में चैलेंज लिए हुए थी। उसने नज़र फेर ली, कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ी हो रही थी जब नई दुल्हन बोली, सारा तुम अगर कपड़े धोने जा रही हो तो मेरे ग्रे सूट केस में सारे हाथ से धुलने वाले फैंसी सूट पड़े हैं, ज़रा उनको भी धो देना। ड्रायर में बिल्कुल नहीं डालने हैं, एयर ड्राई करने हैं, डार्क और लाइट कलर्स मिक्स ना हो, हर सूट कीमती है, ख्याल रखना ख़राब ना हो। सारा ने सख्ती से जबड़े को भेंच रखा था ताकि मुंह ना खुल जाए, क्योंकि वो इन लोगों की नहीं बल्कि खामोशी से माँ की प्लेट में सलाद और टिक्के डालते हुए अपने शोहर की बुज़दिली की हद देखना चाहती थी, ताकि फिर कोई पछतावा ना रहे। 2 मिनट तक खामोश रहकर उसने अपने शोहर के बोलने का इंतज़ार किया। शायद ख्वाहिश जागे कि वो बोलकर अपनी भाभी को ये बावर करवाए, मेरी बीवी इस घर की नौकरानी नहीं है, मालिकन है। मेरी माँ के काम इसलिए कर देती है क्योंकि मैं अपनी माँ पर जान देता हूँ और वो मुझ पर जान देती है। मेरी मोहब्बत और आला इखलाक की वजह से मेरी बीवी मेरे साथ साथ मेरी माँ के काम भी बिना शक लाए कर देती है। पर तुम लोग अपने काम खुद करो, खबरदार जो मेरी बीवी पर किसी किस्म का हुक्म चलाया। मगर हर ख्वाहिश पूरी कब होती है। उसको इतनी भूख लगी हुई थी कि हर चीज़ पर लानत भेजकर पहले किचन में गई, नौकरानी को हिदायत की और एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाला। पिछले दरवाजे से निकलकर बागीचे में अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर बैठ गई। मार्को को जैसे किसी सेंसर के तहत पता चल जाता था, उसी वक्त कहीं से टपक पड़ा। उसके सामने रोटी का टुकड़ा रखते हुए सरगोशी में बोली, नहीं मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है सिवाय उसके, और इतना गुस्सा है कि इस वक्त उसका नाम भी लेना नहीं चाहती हूँ। एक इंसान के पास सब कुछ हो मगर ज़मीन ना हो तो क्या वो भी कोई इंसान है। खैर नादिया आंटी बेचारी अपने ससुराल के सामने मुझे खुलकर ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मेरे सामने बैठकर मत खाना खाना। आखिर मुझे देखकर उनको अपना बेटा याद आता है, जिसने एक दफ़ा झूठे मुंह फ़ोन करके भाई से माफ़ी मांगना पसंद नहीं किया। गुस्से में कुछ भूख थी, खाना दुगनी स्पीड के साथ अंदर जा रहा था। तुम बाहर क्यों आ जाते हो, ये जो इतने मोटे नज़र आते हो ना, आधी से ज़्यादा फर है। किसी दिन कोई चील तुम्हें उठाकर ले गई ना तो मैं क्या करूँगी। हाँ इतने तो तुम नायाब हो, अंदर ही रहा करो, तुम जैसा दूसरा तो मिल ही जाएगा मगर तुम नहीं मिलोगे, सुन रहे हो। काश इतनी मोहब्बत का इजहार कभी किसी इंसान से भी किया होता। डैनियल की आवाज़ पर वो एकदम से उछली।
حواس قابو ہوتے ہی بولی، جتنی محبت یہ مجھ سے کرتا ہے اگر کسی انسان نے کی ہوتی تو میں بھی اظہار کر دیتی۔ یہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تمہیں اس نے خود بتایا ہوگا؟ ہاں، اسی نے بتایا ہے۔ جب بھی اکیلی بیٹھ کر کھانا کھانے لگتی ہوں، جو کہ دن میں 3 دفعہ ہوتا ہے، ہر دفعہ مجھے یہی کمپنی دیتا ہے۔ اداس ہوتی ہوں تو یہی میرے شکوے سنتا ہے، غصے میں ہوتی ہوں تو یہی تمہاری دلجوئی کرتا ہے۔ اور کچھ؟ ڈینیل نے اس کو درمیان میں ٹوک کر بات پوری کر دی۔ سارا نے گہری سانس بھری اور ڈینیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی، ڈین صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے مصروف ترین دن میں سے اس ناچیز کے لیے 2 پل نکال کر آپ کیا نیا حکم نامہ لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں؟ ڈینیل ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، آنکھیں سکیڑ کر بیوی کا بغور جائزہ لیا۔ میں ممی کو چیک اپ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تم گھر کے اندر نظر نہیں آئی تو دیکھنے آ گیا کہ کہاں ہو۔ اوہ، تو آپ کو میرا خیال بھی آتا ہے، مجھے جان کر خوشی ہوئی ہے۔ آخر اتنے دن بعد آپ کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو ہی گئی کہ بیوی کے بارے میں سوچتے ہو کہ وہ کہاں ہے۔ ڈینیل نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یعنی تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم دونوں کی بات ہوگی تم نے لڑنا ضرور ہے۔ میں پاگل جو ہوں، اور پاگلوں کو اور کیا کام ہے؟ ہاں، میرے پر احسان کریں، یہ جو کبھی کبھار میرا خیال آ جاتا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ سارا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں جانتا ہوں تم رات کو سو نہیں پاتی ہو، مگر کچھ دن کی بات ہے، ممی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ واپس نارمل ہو جائے گا۔ ڈین، آپ یہاں سے جائیں۔ وہ کچھ پل کھڑا رہا، پھر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کی کرسی کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، جہاں وہ حسب عادت دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ سارا کی پیشانی ڈین کے پیٹ تک آ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر قریب ہوا۔ سارا نے گہری سانس اندر کھینچی، اس کی خوشبو۔ ڈین نیچے جھکا اور اس کے کالے بالوں پر لب رکھے، سیدھا ہوتے ہوئے بولا، مجھے اس بلے سے بڑا حسد محسوس ہوتا ہے، کاش اس کو کوئی چیل اٹھا کر لے جائے۔ دوسرے پل پیچھے ہٹا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو دور ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مارکو سے بولی، تم جاننا چاہتے ہو ظالم لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میرے شوہر کو دیکھ لو، فقط تم ہی سے اپنے دکھ شیئر کرتی ہوں اور تم سے وہ حسد کرتا ہے۔ ایک بلی سے حسد، اور خود کو نہیں دیکھتا۔ جب ماں کے اشارے پر بیوی کو نظر انداز کر کے میسنا گھنا بنا ان کے پیر دباتا ہے، اگر ماں کے سامنے بیوی کی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو شادی کیوں کی تھی؟ آخری نوالا کھانے سے پہلے پانی پیا، پھر نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد انگلیاں منہ سے صاف کی اور بولی، مارکو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان لوگوں نے نہیں بدلنا، پھر اپنا خون جلانے کا کیا فائدہ؟ اور وہ جو نئی میم صاحبہ آئی ہیں، دل تو کر رہا ہے جا کر اب باتھ ٹب میں پانی بھر کر اس کا سارا سوٹ کیس اس پانی میں بھگو آؤں، سارے رنگوں کا زردہ بن جائے۔ آئی بڑی کسی انگلش میڈیم کی اولاد نہ ہو تو۔ ایک ہاتھ میں اپنے خالی برتن پکڑے، دوسرے ہاتھ سے مارکو کو اٹھا کر سینے میں بھیج کر اندر لے آئی۔ چلو ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوپہر میں مارکو کے سنگ کمرے میں آئی تھی۔ آؤٹ لینڈر دیکھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سو گئی۔ اب اچانک سے آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پایا۔ اس کے سونے کے دوران کوئی کمرے میں آیا تھا کیونکہ ٹی وی بند تھا۔ مارکو بھی منظر سے غائب تھا۔ وہ واش روم گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر نیند بھگائی۔ شاید بھرے پیٹ سونے کی وجہ سے اتنی بے ہوشی کی نیند آئی تھی، یا پھر پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نیند پوری نہ ہونے کا اثر تھا۔ باہر ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ باہر سے آنے والی آوازوں کی جانب چل پڑی۔ اگلے باغ میں انگیٹھی میں آگ جلائے چاروں خواتین اور غالب آگ سینکتے ہوئے شام کی چائے پی رہے تھے۔ وہ پلر کے پاس کھڑی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ نہ جانے شام کی چائے کس نے بنائی ہے، جب ساس کے الفاظ پر چونکی، تم لوگ اب فیملی پلاننگ میں مت پڑنا، مجھے ہمیشہ سے دادی بننے کا شوق تھا۔ شکر کیا ماریا کی جانب سے خوشخبری ملی ہے، مگر اب مجھے تم دونوں کی جانب سے بھی اچھے کی امید ہے۔ آتے آتے ہی مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ بڑی بہو کی طرح 4-5 سال یوں ہی بے پھل گزر جاتے ہیں۔ وہ تو شادی ہوتے ہی فیملی پلاننگ میں پڑ گئی، جیسے یہاں بڑا بچوں کا رش پڑا ہوا تھا، یا اس کے شوہر کے پاس بچے پالنے کے پیسے نہیں تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر بچے نہیں لے رہی، حالانکہ میں جانتی ہوں میرے دانیال کو بچوں کا کتنا شوق ہے۔ سوچتی ہوں کہیں مجھے اس کی دوسری شادی ہی نہ کرنی پڑے۔ یہ عورت تو ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے بے گھر ہوا ہے۔ منحوس ماری، وہ لڑکھڑا کر گرتی۔ اگر پیچھے سے 2 مضبوط ہاتھوں نے اس کو تھام کر اپنے ساتھ نہ لگا لیا ہوتا۔ وہ ابھی تک یکٹک اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی چھوٹی بہو کی بلائیں لے رہی تھی۔ ایک تو وہ دور کھڑی تھی، دوسرا پلر کی اوٹ میں تھی۔ ڈین اس کے کان کے پاس جھکا۔ اگر تم چاہو تو ہم کسی ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں،
وہ پھولی سانس کے ساتھ بولی۔ کیوں؟ تم ممی کی بات پر یوں اس قدر جو پریشان ہو گئی ہو؟ میں تو یہی کہوں گا اتنی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، 2-4 سال تو نارمل چیز ہے۔ وہ اس کی باہوں میں گھومی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کو مزید بولنے سے روکا۔ ٹین، میں اس لیے نہیں پریشان ہوئی ہوں کہ میرے بچے نہیں ہیں، بلکہ میں تمہاری سو کالڈ ماں کی مکاری اور دوگلاپن محسوس کر کے صدمے کا شکار ہوئی ہوں۔ ٹین کے ماتھے پر شکنوں کا جال دیکھ کر اس نے سختی سے کہا، میں جانتی ہوں تمہیں اپنی ماں کی شان میں گستاخی پسند نہیں، مگر میری بھی ایسی گھٹیا عادت نہیں کہ بلا وجہ کسی کے خلاف زہر اگلوں، اس لیے مہربانی کر کے میری پوری بات سن لو۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تمہاری ماں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ میں بچوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤں، کیونکہ ان کے خیال میں تم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ نہ صرف مجھے دن رات پکا کیا کہ فیملی نہ بناؤ، بلکہ خود مجھے پرہیزی دوائیں لا کر دی۔ میں پاگل آنکھیں بند کر کے اس عورت کی بات مان گئی کہ چلو سوتیلی ہی صحیح ہے تو ماں۔ سارا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ممی ایسا کیوں چاہیں گی؟ سارا نے جیسے سر پیٹ لیا۔ ٹین، خدا کے لیے آپ کب حقیقت کو مانیں گے؟